BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقوی جامعی۔ بلوچستان کے سیکیورٹی حکام کہتے ہیں کہ صوبے سے شدت پسندی کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں کی صورتحال علاقائی سیاست پر کیا اثر ڈالے گی؟ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ جنوبی سوڈان میں جاری قتل عام تقریباً نسل کشی کے برابر ہے۔ اور ملیے گا پاکستان میں خواتین کی رگبی ٹیم کی 2 کھلاڑیوں سے جن کے لیے یہ کھیل ایک جنون کی مانند ہے۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ماضی میں اخباروں کی شہ سرخیوں میں نہیں رہا، لیکن وہاں تقریباً 1 عشرے سے جاری علیحدگی پسند تحریک کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں اضافہ ہوا، جبکہ صوبے میں فرقے وارانہ بنیادوں پر حملے اور تشدد زدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کئی برسوں سے غیر ملکی صحافیوں کو بلوچستان جانے کی اجازت نہیں، لیکن BBC کے اوین بینٹ جونز نے بلوچستان جا کر یہ رپورٹ تیار کی۔ راجہ ذوالفقار علی کی زبانی۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ایک عرصے سے غیر ملکی صحافیوں کے لیے ممنوعہ علاقہ ہے۔ جہادی گروہوں اور علیحدگی پسند عسکریت پسندوں نے یہاں خونی حملے کیے ہیں۔ علیحدگی پسند تقریباً 1 عشرے سے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ علیحدگی پسندوں کو جلا وطن سیاسی رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے جو آزاد ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ آزادی چاہتے ہیں۔ ہم ایک آزاد ملک تھے، لیکن ہماری ریاست کو ختم کر کے ان کا محکوم بنایا جا رہا ہے جن کا حکمرانی کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں 30,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں سینکڑوں فوجیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، لیکن فوج کا اصرار ہے کہ حالات پر ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، نہ کہ کمزور۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ بچا ہے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب عسکریت پسند کچھ علاقوں میں محدود ہو کر عوام کے خلاف ہر طرح کے جرائم میں ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے پچھلے کئی سالوں میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور اب صورتحال اس سطح پر آ چکی ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ علیحدگی پسندوں کی شکایت ہے کہ فوج انسانی حقوق کی پامالی، لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے اور علاقے میں تباہی پھیلانے میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں عسکریت پسندی ایک ایسے وقت جاری ہے جب بلوچستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ چین یہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام سمجھتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاری سے علاقے میں بہت زیادہ معاشی فائدہ ہوگا۔ پاکستانی فوج کو شکایت ہے کہ انڈیا پاکستان کو کمزور کرنے کی غرض سے علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا ہے۔ اعلیٰ فوجی اہلکار وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے بلوچستان میں لوگوں کے حقوق کی بات کی تھی۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین لوگوں کی آمد و رفت پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ جہاں بلوچ علیحدگی پسند حملے کر رہے ہیں، وہیں مذہبی شدت پسند بھی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں کہ سرحد پار کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی علاقائی سیاست مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی شہرگ گوادر کی بندرگاہ بتائی جاتی ہے، لیکن اس غیر معمولی طور پر اہم شہر میں بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت اس شہر کو صنعتی اور تجارتی مرکز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن بجلی کی قلت آڑے آتی ہے۔ گوادر سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔ جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، شاہی بازار میں واقع شاہ لال کی دکان میں کپڑوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور گاہکوں کے تقاضے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن شاہ لال بجلی کی عدم دستیابی کے سامنے مجبور ہیں۔ لائٹ نہیں ہوگا بہتری تو نہیں ہوگی نا، دوسری تو لائٹ نہیں ہے تو پھر کاروبار بند ہوگا نا، ظاہری بات ہے۔ کام نہیں نکلتا ہے، پھر ابھی یہ ہو جاتا ہے نا، کام والا مسئلہ ہے، یہ لائٹ والا انجن کبھی خراب ہے نہیں ہے، کام نہیں نکلتا ہے، گراہکوں کی تنگی ہو جاتی ہے زیادہ۔ گوادر میں روزانہ کئی گھنٹے بجلی کا بحران یہاں کاروبار اور معمولات زندگی کو شدید متاثر کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے یہاں توانائی کے متبادل ذرائع کی خریداری میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے دکانداروں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہے، 3 گھنٹے میں نہیں ہے، دن کو بھی اسی طرح، رات کو بھی اسی طرح۔ ہم لوگ رات کو تو نیند حرام ہے۔ گوادر میں ترقی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کالی روڈیں بن رہے ہیں باقی، اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مچھروں کی اس بستی کو اب حکومت پاکستان ایک صنعتی اور تجارتی مرکز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں بندرگاہ، فری ٹریڈ زون اور صنعتوں کے قیام کے ساتھ بجلی کی طلب میں اضافے کا امکان ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق گوادر شہر میں اس وقت بجلی کی کھپت 18 سے 20 میگا واٹ ہے، جبکہ طلب 40 میگا واٹ سے زائد ہے۔ تاہم 2020 میں کھپت کا تخمینہ 150 میگا واٹ لگایا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنے مستقبل کی امیدیں اس گوادر پورٹ سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں پاور پلانٹس کے منصوبے شامل ہیں۔ ان پر پنجاب اور سندھ میں تو عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں گوادر میں ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ رواں سال مارچ سے کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ تاہم حکام پھر بھی پر امید ہیں۔ پورٹ آپریشنلائز ہوگا، فری زون آپریشنلائز ہوگا، ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی۔ اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک سی پیک کے انڈر پروجیکٹ کنسیو کیا ہے، وہ ہے 300 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ گوادر کے لیے۔ پہلے سٹیج میں 150 میگا واٹ تاکہ وہ 2022 تک کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی ایڈیشن ہوگی 150 کا ایک اور، تو 2 150 کے یونٹ لگیں گے جو فیوچر کے ڈیمانڈ کو میٹ کرتا ہے۔ گوادر سمیت مکران ڈویژن کو اس وقت ایران سے 70 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اس کو بڑھا کر 100 میگا واٹ کرنا تھا، لیکن ایران پر پابندیوں کے باعث یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ حکومت پاکستان گوادر پورٹ سے منسلک منصوبوں کو گیم چینجر قرار دیتی ہے اور 2020 تک گوادر کو دبئی جیسا شہر تصور کیا جا رہا ہے، لیکن کیا بجلی اور پانی کے بغیر تبدیلی کا کھیل کھیلا جا سکتا ہے؟ ریاض سہیل، BBC نیوز، گوادر۔ اور اب ایک نظر bbcurdu.com پر۔ تحریک انصاف کے شہریار آفریدی کو پڑے تھپڑ کی گونج ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور رکن پارلیمنٹ کو مکہ جڑا گیا۔ انڈیا کی ریاست پنجاب میں 2 بچوں کو مذہب کے نام پر بھیٹ چڑھایا گیا، اور کولکتہ نائٹ رائڈرز نے پشاور زلمی کے خلاف میچ کھیلنے کے کسی بھی منصوبے سے انکار کیا ہے۔ اور کچھ اہم عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر۔ امریکہ نے شام میں نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اپنے اتحادی گروپوں کی مدد کے لیے مزید سینکڑوں فوجی بھیجے ہیں۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دستے اگلے محاذوں پر مورچے بنائیں گے جہاں سے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی جا سکے گی۔ گوئٹمالا کے دارالحکومت سے 25 کلومیٹر دور ایک دارالامان میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کم از کم 19 نوعمر بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان میں 13 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ اس دارالامان میں لگی آگ کے باعث 20 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال لیگو بنانے والی کمپنی کی ریکارڈ سیل ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ باربی گڑیا بنانے والی کھیلوں کی کمپنی کے برابر نہ آ سکی۔ پلاسٹک بلاکس بنانے والی کمپنی لیگو کی مجموعی سیل میں 6% اضافہ ہوا۔ جنوبی سوڈان میں لسانی بنیادوں پر خانہ جنگی جاری ہے اور تشدد کے واقعات میں فوج کے ملوث ہونے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خدشہ تھا کہ یہ قتل و غارت گری نسل کشی کی صورت اختیار نہ کر لے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ نسل کشی کے خطرے میں نسبتاً کمی ہوئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ غم سے نڈھال ایک ماں، جوان بیٹے کی موت۔ اس کی ماں پوری رات کے سفر کے بعد یہاں پہنچی ہے۔ آئزک کی لاش ایک دریا سے ملی، اس کے پاؤں بندھے ہوئے تھے اور گردن کے گرد ایک آہنی تار لپٹی ہوئی تھی۔ حال ہی میں خانہ جنگی جنوبی سوڈان کے اس خطے تک پھیل گئی ہے جہاں مختلف لسانی گروپ پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جن متاثرہ افراد سے ہم نے بات کی ان کی شناخت کو دانستاً ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ اس شخص کی بہن کا 3 فوجیوں نے مبینہ طور پر ریپ کیا۔
ایک اور انشاید نے بتایا کہ 10 نوجوانوں کو گھروں سے نکال کر ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی۔ گو کہ مختلف لسانی گروپوں پر اس تشدد کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لیکن جو الزامات ہمارے سامنے آئے وہ سارے سرکاری فوج کے خلاف تھے۔ فوج کے ایک سینئر کمانڈر ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی ریپ اور شہریوں کی ہلاکت میں ملوث نہیں ہیں۔ جو کوئی ایسی واردات میں ملوث ہوتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ لوگ اس خطے سے نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ 8 ماہ میں 5 لاکھ لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ فوج کے زیر انتظام علاقے وہ خالی کر رہے ہیں۔ جس جگہ آپ جائیں گاؤں کے گاؤں خالی پڑے ہیں۔ اس صورت میں سب سے تشویشناک بات لسانی بنیادوں پر ہونے والا قتل عام ہے۔ اسی بنا پر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ حالات نسل کشی پر منتج ہو سکتے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا برطانیہ کا امپیریل وار میوزیم کہ اس نے اپنے اندر کیا راز چھپائے ہوئے ہیں، اور پاکستانی خواتین میں رگبی جیسے انتہائی سخت کھیل کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، ملیے گا رگبی کی جنونی 2 خواتین کھلاڑیوں سے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چند روز پہلے برطانیہ کے امپیریل وار میوزیم کی 100 سالہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس میوزیم میں برطانوی تاریخ کے اہم ترین نوادرات اور دستاویزات محفوظ ہیں۔ 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں یہاں ایسی شخصیات سے متعلق نمائش لگائی گئی ہے جنہوں نے گزشتہ صدی کے دوران امن کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کیا۔ BBC کے نامہ نگار رابرٹ ہال کی رپورٹ، سہیل حلیم کی زبانی۔ یہ دنیا کا ایک انتہائی مشہور ادارہ ہے، اسکولوں کے طلباء، مورخین، فیملیز اور تجسس رکھنے والوں کے لیے۔ تنازع ہمارے لیے خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک شیشے کے بنے ہوئے چرچ میں ہونے والی ایک شاندار تقریب سے شروع ہوئی۔ جب جارج پنجم نے پہلی جنگ عظیم کے دوران اپنے محل میں امپیریل وار میوزیم کی بنیاد رکھی تو یہاں کافی چیزیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ شروع ہی سے یہاں ایسی چیزیں رکھی گئیں جن میں عوام کی دلچسپی ہو۔ راشن بک میں لکھی تحریریں لوگوں کی نجی یادداشتوں کا سیلاب ہیں۔ پہلے ارادہ یہ تھا کہ یہ ایک جنگی عجائب گھر ہوگا جو کہ بنیادی طور پر جنگ کے دوران فوجیوں، اسلحہ فیکٹریوں میں کام کرنے والوں اور عام شہریوں کے تجربات کی عکاسی کرے گا۔ 91 برس کی جوائے ہنٹر یہاں اپنی یادیں تازہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں چرچل کے بنکر میں بیٹھ کر کام کیا تھا، اور جنگ کے بعد یورپ کے مستقبل پر غور کے لیے بلائی گئی کانفرنس کے دوران وہ یہاں کئی عالمی رہنماؤں سے ملی۔ میرے خیال میں عجائب گھر زبردست کام کرتے ہیں، خاص طور پر اب جبکہ اس طرح کے عجائب گھر موجود ہیں جہاں آپ دروازے کھول سکتے ہیں، بارودی سرنگیں نیچے پھینک سکتے ہیں اور جانے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر دنیا میں جاری حالیہ تنازعات کے بارے میں سوچنا اور انہیں آج کے نوجوانوں سے جوڑنا نئے چیلنجز کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بچے جنگ اور تنازعات کی جو تصویریں ہالی ووڈ فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھتے ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں۔ ان بچوں کے پاس ہتھیاروں کے بارے میں محدود معلومات ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹینک سے جہاز پر اور کسی فوجی پر چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ ان معلومات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میوزیم ہر روز جنگوں کے مضمرات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں ہر گھنٹے کے بعد ایسے لوگوں کی آوازیں گونجتی ہیں جو ان تجربات اور حالات سے گزرے، جس کا ہم ایک فاصلے پر بیٹھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ کہانی جو ایک صدی پہلے شروع ہوئی، اس کا کوئی اختتام نہیں۔ نامہ نگار رابرٹ ہال کی رپورٹ۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے BBC شیم سیریز کے دوران بننے والی خصوصی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیگر کئی کھیلوں کی طرح رگبی کو بھی پاکستان میں عام طور پر لڑکوں کا ہی کھیل سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستانی لڑکیوں نے اس تاثر کو چیلنج کیا ہے۔ حال ہی میں لاؤس میں ہونے والے ایشین ویمنز رگبی سیونز نامی مقابلوں میں پہلی بار پاکستانی خواتین کی رگبی ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی رگبی ٹیم کی کپتان عذرا فاروق اور مہرو خان نے نامہ نگار عمر دراز سے بات کی۔
میں نے بیسکلی کینیڈا میں رگبی شروع کی تھی جب میں وہاں پر ہائی اسکول میں پڑھی تھی. اس کے بعد میں پاکستان آئی. یہاں پر 5-6 سال رگبی لڑکیوں کے لیے میں نے نہیں سنی تھی کہ کچھ ہے. پھر یہ پاکستان کا کیمپ لگا, میں تو فوراً آئی کھیلنے, کیونکہ میرے لیے ایک باسکٹ بال اور ایک رگبی, یہ 2 میرے پیشنز ہیں. پہلے فٹ بال کھیل چکی ہوں تو مجھے لگا فٹ بال جیسی گیم ہے, تو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. جب سٹارٹ کی رگبی تو کافی انٹرسٹنگ اور اچھی گیم لگی. انجریز اس میں نہیں ہوں گی تو کس میں ہوں گے. ابھی کھیل کے بھی جو آئے ہیں اس میں بھی کافی چوٹیں وغیرہ تو لگی تھیں, لیکن اس ٹائم پر وہ اتنی فیل نہیں ہوتی. اس کا اینکل ٹوسٹ ہوا تھا ایک میچ میں, اس نے ٹیپنگ کرائی اور یہ کھیلی. میرا رسٹ کا ہوا تھا, ٹیشوز اندر سے ڈیمیج ہو گئے تھے, میں نے بھی ٹیپنگ کرائی کھیلی. نیز, ایلبوز, یہ سارے اسکریچز وغیرہ, گراس برنز کے آتے ہیں, پر پھر بھی کنٹینیو رکھتے ہیں. ایک لڑکی کو تو کنکشن بھی ہو گیا تھا. کسی کو ایز سچ کوئی پریشر نہیں تھا, کیونکہ تقریباً سب لڑکیاں میچور ہیں, جابس کرتی ہیں, ٹیچرز ہیں اسکولز میں, تو پریکٹیکل لائف میں کافی پہلے آ چکی ہیں وہ لڑکیاں. فیملیز موسٹلی سپورٹیو ہی ہوتی ہیں. جب آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے آگے جا کے, تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں روکتی. ایون کہ وہ جو لڑکی تھی جس کو میچ میں لگی تھی, وہ انڈیا کا میچ کھیلنا چاہ رہی تھی, جس کو فزیو نے منع کیا تھا کہ وہ اگر کھیلے گی تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس نے اپنے فادر کو بولا, تو اس کے فادر نے ہمارے کوچ کو بولا کہ آپ پلیز اس کو کھیلنے دیں. جو ایشیا کپ میں ٹیمز آئی ہوئی تھی, کوریا کے علاوہ ہماری ٹیم جو تھی وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ تھی اور ہائٹ بھی ہمارے پاس تھی. میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے سب سے پہلے تو وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ اتنی ہائٹڈ لڑکیاں کھیلیں گے کیسے, پر وہی ایک ہمیں ایڈوانٹیج نہیں تھا, ہماری فٹنس نہیں تھی اتنی. جو میچ میرا خیال ہے ہم لوگ ایز اے ٹیم پراپر کھیلے تھے, وہ انڈیا کے اگینسٹ ہی ہم لوگوں نے میچ کھیلا تھا. میں انڈینز جو تھے وہ ہم لوگوں سے ڈرے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ پریشر ڈال دیتے ان کے اوپر, تو بال ان کے ہاتھوں میں سے سلپ ہو کے گر رہی تھی. پاکستان میں ابھی فرسٹ ٹائم سٹارٹ ہوئی ہے, تو تھوڑا بہت سٹارٹ میں تو ہر گیم کے لیے ہوتا ہے. جدھر ہمارا کیمپ لگا ہوتا تھا ادھر باہر بائک کے اوپر اگر کبھی گزرتے ہیں لڑکے وغیرہ, تو وہ کامنٹس پاس کر کے جاتے تھے. نہیں, آدھے سے زیادہ ٹائم تو آواز نہیں پہنچ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اسی لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے اگنور کرنا. فیوچر میں انشاءاللہ اگر 2-3 سال ہمیں انٹرنیشنل ٹورز ملتے ہیں تو انڈیا اور کوریا کے ساتھ پاکستان کی ٹیم سٹینڈ کرے گی. پاکستانی خواتین رگبی میں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سربن اختتام کو پہنچا. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.